وہ آ رہے ہیں گاڑی میں اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. وہ دروازہ ایک سفید ہاتھ بڑھتا ہے کیمرے میں اور وہ دروازہ کھولتا ہے. اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے شہباز شریف صاحب سلوٹ مارتے ہیں, پھر وہ باہر نکل کے وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں پرائم منسٹر. اس وقت پاکستان کے 2 چیف جسٹس ہو گئے جی. ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے یحییٰ آفریدی صاحب جی. ایک چیف جسٹس ہو گئے ہیں آئینی عدالت کے کانسٹیٹیوشن بینچ کے. اچھا. آئینی عدالت کے. اب عدالت نہیں عدالت ہوتی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جس طرح شریعت کورٹ ہے ایک اسپیشلسٹ کورٹ ہے جس نے وہ اسپیشلسٹ کوئی ایشو پہ اس نے بات کرنی ہے اور اس نے اس کے اختیار ہے. ایک شریعت کورٹ ہے آفٹر آل. اس کے بعد ایک شریعت بینچ ہے جو اس سے اپیلوں کو سننے کے لیے. تو یہ اگر ہوتا پھر بھی ایک علیحدہ وہ سارا کارڈر ہی ان کا علیحدہ ہو جاتا. ٹھیک. ادھر جھڑپ نہ ہوتی کہ آپ نمبر 4 ہیں, آپ سینئر موسٹ نہیں ہیں, پر آپ چیف جسٹس کی صوابدید پہ ہیں کہ صوابدید پہ نہیں ہیں. چیف جسٹس آپ بینچز آپ بنائیں گے. جب بھی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیٹ سے ابھی تو ان کے پاس بینچز بنانے کی کوئی اتنی گنجائش نہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے لیے 7 ابھی ان کے پاس ممبرز ہیں. جب یہ ان کے پاس 27 ہو جائیں گے ممبر یا جج 30 ہو جائیں گے جج تو ان کے پاس بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن بینچ کسی ایک مدت کے لیے وہ زیادہ ان کے پاس اختیارات ہو جائیں گے. تو وہ چیف جسٹس سے بہت بڑھ کر ان کے اختیارات ہوں گے. ٹھیک. کانسٹیٹیوشن بینچ جس کو بنائیں پھر اس میں کانسٹیٹیوشن بینچ میں کیسز جو جائیں گے وہ سارے آئینی اختیارات سے کی باعث زیادہ اہم کیسز ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں نا یہ جو صاحب جو نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں, جس مدعے کی جانب آپ مبذول کروا رہے ہیں, جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں, جس تشویش کا اظہار آپ کر رہے ہیں, اس کے برعکس جو آپ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ تو کریڈٹ لیتی ہے 26ویں ترمیم کی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. وہ تو کہتے ہیں اس سے تو مسائل ہی حل ہو گئے ہیں, آئینی بینچ بن گیا. جی یہ ایک آسان ہے میرے ساتھ بات کرنے کا. ہر کوئی یہ کہہ لیتا ہے جی آپ کی پارٹی نہیں, آپ کی پارٹی جو ہے اس کا ایک نہیں میری پارٹی ہے میں کب ڈینائی کر رہا ہوں. بسم اللہ. اور میں اس پالیسی پہ ان سے اختلاف کرتا بھی رہا ہوں. اور اب میری پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ یہ جو نواز شریف اور نواز لیگ ہے یہ ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کرتی. میری ٹائم بنانا ہے اتھارٹی تو ہمیں کنسلٹ نہیں کرتی. دوسرے کئی معاملات ہیں اس میں یہ کنسلٹ کیے بغیر چل رہی ہے. تو یہ تو اب تکلیف تو سب کو ہو رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. اور اب وہ بات جو اعتزاز احسن سال پہلے 2 سال پہلے کہتا تھا وہ اب شازیہ مری بھی گئے اور وہ اب گورنر پنجاب بھی گئے اور وہ اب ٹاپ لیڈرشپ ساری کہے. تو میں نے تو اپنی مطلب ہے ان باتوں پہ جو بنیادی میرا ایک اختلاف رہا ہے, اور میں اختلاف کیا میں ان کو کہتا رہا ہوں, میں پارٹی کی قیادت کو بدستور کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو نقصان ہے, اس کا نقصان ہے. چلیں جو صاحب دیکھیں نا آپ کی باتیں اس کا مطلب آپ کی باتیں آپ کی پارٹی کو آئیں لیکن دیر سے آئیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور اب اسی لیے وہ شکوہ کر رہے ہیں جو آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ پھر آپ کی پارٹی اس کی کیا مجبوری ہے کہ اس سیٹ اپ کو انہوں نے یعنی سہارا دیا ہوا ہے؟ نہیں, ایک مجبوری تو ہے. انہوں نے اگر ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک ارینجمنٹ کر لیا ہے تو ارینجمنٹ سے پارٹیز یوں ہی تو نہیں چھوڑ جاتی. یہ لوگ بڑے اس معاملے میں وہ ہوتے ہیں, ان کی ایک وکڈ کوشش ہوتی ہے آپ کو امبیرس کرنے کی, مجھے امبیرس کرنے کی. مثال کے طور اب مجھے کہتے ہیں آپ پارٹی میں کیوں؟ بھائی میں پارٹی میں ہوں, اب میری عمر ہے سفید بالوں میں پارٹیاں بدلنے کی. ٹھیک. اب میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتاتا رہتا ہوں, کہتا رہتا ہوں. یہ پوائنٹ آف ویو میں پارٹی کا ترجمان کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں, اپنے آپ
پہ کر رہا ہوں اپنے, اور پارٹی میں اگر اتنی برداشت ہے کہ وہ میرے اختلاف کو بھی سن لیتی ہے, وہ میرے لائرز موومنٹ میں بھی جو پارٹی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے آصف زرداری صاحب, یہ مجھے بلا کے کہہ دیتے کہ یہ ختم کرو اور یہ آپ پلیز ختم کریں, لیکن وہ میں نہیں تھا کرتا. اب پارٹی میری میں اگر برداشت ہے تو یہ تو اس کا بڑا کریڈٹ ہے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ چوہے صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ تو بڑی قابل ستائش کمینڈیبل بات ہے کہ کسی پارٹی میں اختلاف رائے کے باوجود اس میں برداشت پائی جاتی ہے. باقی جو دو بڑی پارٹی ہیں ان کے ہاں اختلاف رائے ہو تو اگلے بندے کو نوٹس بھی ملتا ہے اور اس سے پارٹی کی رکنیت بھی معطل کر دی جاتی ہے. کئی ایک مثالیں میرے سامنے موجود ہیں, نون لیگ کی بھی اور پی ٹی اے کی بھی. یہ تو واقعی اچھی بات ہے. اچھا, چونکہ یہ سیاسی معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی پاکستان کے مختلف اتار چڑھاؤ سیاست کے دیکھ رکھے ہیں. بھٹو صاحب کا دور ہو, مذاکرات کی کہانی ہو, بی بی شہید ہوں, نواز شریف صاحب کے معاملات ہوں, یہ جو اب ایک بار پھر سے مذاکرات کی سمت میں آگے بڑھی ہے حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی, لیکن وہ تعطل کا شکار بھی ہیں مذاکرات, اس سے آپ کو کچھ خیر برآمد ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں, خیر برآمد مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. یہ اگر دو جماعتوں میں معاہدہ ہو جائے, اس وقت پیپلز پارٹی کو انہوں نے بالکل باہر رکھا ہوا ہے اس عمل سے, اور وہ سارے فیصلے شہباز شریف کے سرپرست کر رہے ہیں. شہباز شریف تو ان کو سلوٹ مارتا ہے. وہ تو آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں گاڑی میں اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. وہ دروازہ, ایک سفید ہاتھ بڑھتا ہے کیمرے میں اور وہ دروازہ کھولتا ہے, اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے شہباز شریف صاحب سلوٹ مارتے ہیں, پھر وہ باہر نکل کے وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں پرائم منسٹر کو. تو یہ اب ان میں تو کوئی, انہوں نے تو بالکل رائٹ آف کر کے دے دیا ہے, اور اب بس یہ کہا ہے کہ جی ہمارے کیسز ختم کراؤ, اور وہ ختم ہو جائیں, اور ہم مارچ جو ہے 2025 اس کے بعد ہم صرف یہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو اس کو قانون کا, جو نواز شریف کے بنائے ہوئے قانون کا حکم ہے کہ 1 سال کے بعد الیکشن سے نوٹیفیکیشن آف دی الیکشنل ریزلٹس کے 1 سال کے بعد آپ نے جو جتنا مٹیریل ہے, جتنا الیکشن مٹیریل ہے, وہ اس کو ڈسٹروائے کر دینا. یہ اس دن تک ہے جس دن تک یہ فارم 45 ڈسٹروائے نہیں ہوتے. فارم 45 جس دن ڈسٹروائے ہو گئے, آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں ہی نہیں رہیں گے. یہ تو بڑے خوش, یہ فارم 45 ایک ان کی گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے, اور وہ اس سے گھبراتے ہیں. فارم 45 کے سارے جو میاں نواز شریف کے فارم 45 سے, یہ آن چودھری کے, یہ جن کے الیکشن کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پہ جن کو لگایا تھا, ان میں اتنی ڈسکریپنسیز تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو, جس کے 1.25 لاکھ ووٹ تھے, اس کو 13,000 کر دیا, اور میاں صاحب کے جس کے 13,000 سے اس کو 1.25 لاکھ کر دیا, یا قریب. اب یہ چیزیں انہوں نے, اب وہ فارم 45 باہر آیا, 3 گھنٹے کے اندر وڈرا کر لیا, ڈاؤن لوڈ کر لیا الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے. یہ ان کے لیے یہ اچھا دیکھیے, میں بات تو آپ کی اپنی جگہ درست ہوگی, اس پہ حکومت کا بھی اپنا موقف ہے, لیکن دیکھیے ساجد رفیق نے اگلے روز بڑی اہم بات کی. وہ مذاکرات کے حامی بھی ہیں اور مل بیٹھنے کی بھی بات کرتے ہیں, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہو, بلکہ رانا ثناء بھی اس کی تائید کر رہے تھے کہ اگر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا صاحب, عمران خان صاحب, یہ چاروں مل بیٹھیں تو واقعتاً اگر مذاکرات چاہیے جمہوریت کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, یا چارٹر آف اکانومی کے لیے چاہیے, تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 4 جو بڑے ہیں یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں, نہ زرداری صاحب, نہ میاں نواز شریف صاحب, مولانا اپنی جگہ ان کی اپنے مسائل ہیں,
یہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو ان چاروں کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے, سامنے نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ مذاکرات کے ساتھ یہ کچھ کر لیں گے, مذاکرات اگر یہ آپس میں کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے چاروں کو, لیکن مذاکرات اس بنیاد پہ ہونے چاہیے کہ جو پانچواں فریق ہے وہ پانچویں شخصیت جو ہے وہ ان کے تابع ہے اور یہ ان کو تابع رکھ سکتے ہیں.